السلام علیکم۔ آج کی میری یہ ویڈیو ہمارے معاشرے پر بیتے جانے والی سچی کہانی ہے۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میرے یوٹیوب چینل اردو سینٹر پلس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہیں تمام چینل اپڈیٹس۔ آپ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر سکتے ہیں۔ اب آپ مجھے ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پہ بھی فالو کر سکتے ہیں۔ میں نے جب کہہ دیا تھا کہ گھر آنے پر ان میں سے کوئی میرے سامنے نہ آیا کرے، تو پھر کیوں انہیں میرے آفس سے واپس آنے کا ٹائم نہیں معلوم ہے؟ عمران گھر میں داخل ہوتے ہی چلایا تھا۔ آپ کو ان معصوموں نے کیا کہہ دیا ہے عمران، جو آپ ان کے پیچھے ہاتھ دھو کر ہی پڑ گئے ہیں؟ رخسانہ نے تقریباً روتے ہوئے کہا، بس میں نے جو کہہ دیا سو کہہ دیا، میرا بس نہیں چلتا کہ میں ان کا گلا دبا دوں۔ عمران نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا، بیٹیاں تو اللہ کی رحمت ہوتی ہیں نا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش اچھے طریقے سے کی وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے شہادت اور درمیان والی انگلی۔ رخسانہ سمجھاتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ ہم بہت گنہگار ہیں عمران، کیا پتہ روز محشر ہماری بیٹیاں ہی ہماری ڈھال بن جائیں، ہماری مغفرت کا ذریعہ بن جائیں۔ ٹھیک ہے، 2 بیٹیوں کی پرورش پھر میں کر لیتا ہوں، باقیوں کو تم اپنے میکے بھیج دو، آخر ان کو بھی جنت میں جانا چاہیے نا۔ عمران طنزیہ لہجے میں بولا، ان کو سمجھانا تو بھینس کے آگے بین بجانے جیسا ہے۔ رخسانہ نے دل میں سوچا اور کمرے سے باہر جانے لگی کہ عمران کی آواز پر رک گئی۔ سنو، میرے اکلوتے چشم و چراغ کو میرے پاس بھیج دو، جب تک اس کو دیکھ نہ لوں دل کو سکون ہی نہیں ملتا۔ تمہاری سوچ، تمہارا کردار اور تمہاری کوکھ ہی منحوس ہے، ورنہ آج 5 بیٹیوں کی جگہ میرے 5 بیٹے ہوتے اور میرا سر فخر سے اونچا ہو جاتا۔ یہ باتیں سن کر رخسانہ کا کلیجہ منہ کو آ گیا اور کچھ سہنے کی اس میں ہمت ہی نہ تھی۔ یہ کوئی نئی بات نہیں تھی۔ وقتاً فوقتاً تانے دینا اور طنز کے تیر چلانا عمران کی عادت میں شامل ہو چکا تھا۔ بیوی اور بیٹیوں کی تو اس کی نظر میں کوئی اوقات ہی نہیں تھی، مگر شادی کے شروع میں سب کچھ بہت حسین تھا۔ میرا ہم سفر، میرے دکھ سکھ کا ساتھی یوں بدل جائے گا، میری ذرا سی تکلیف پر بےتاب ہونے والا یوں پہلی بیٹی کی پیدائش پہ پتھر دل ہو جائے گا، میں نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ اب میں اور میری بیٹیاں جئیں یا مریں، اس سے عمران کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اس نے تو جیسے اپنے کانوں اور آنکھوں پر پٹی باندھی ہوئی تھی۔ میری بیٹیاں باپ کے ہوتے ہوئے بھی بنا باپ کے پل رہی تھیں۔ باپ کی شفقت اور محبت سے نا آشنا میری بیٹیاں باپ کو جلاد تصور کرنے لگی تھیں۔ باپ کے گھر میں داخل ہوتے ہی سب دبک کر ایک کونے میں بیٹھ جاتی تھیں، جیسے ان کا اپنا باپ نہیں بلکہ کوئی کسائی چھری لے کر بکریوں کے ریوڑ کے درمیان آ گیا ہو۔ بچیوں کی یہ حالت دیکھ کر میرا دل خون کے آنسو روتا تھا۔ رخسانہ کہاں رہ گئی ہو؟ لے بھی آؤ میرے پیارے بیٹے حارث کو، آج میں نے اس کو اسکول میں داخل کروانا ہے۔ عمران نے ہاتھ پر بندھی گھڑی پر نظر ڈالتے ہوئے کہا، حارث اسکول نہیں جانا چاہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جاؤں گا تو جمیلہ کے ساتھ جاؤں گا ورنہ اسکول نہیں جاؤں گا۔ رخسانہ نے کمرے سے نکلتے ہوئے پریشانی کے عالم میں کہا، چلو آ جاؤ میرے بیٹے۔ عمران نے حارث سے کہا، نہیں ابو، میں تو جمیلہ کے ساتھ ہی جاؤں گا ورنہ نہیں جاؤں گا۔ حارث اپنی توتلی زبان میں بولا، اچھا لے آؤ جمیلہ کو۔ عمران اپنے 3 سالہ بیٹے سے شکست کھاتے ہوئے مایوس لہجے میں بولا، جمیلہ کیا تم نے اپنے بھائی کو کام کر کے دیا ہے؟ کلاس ٹیچر نے جمیلہ کو کھڑا کر کے پوچھا۔ مس، ورنہ یہ میری شکایت ابو کو لگا دیتا نا، اس لیے میں اس کو کام کر کے دیتی ہوں۔ تم لوگ کتنے بہن بھائی ہو اور تمہارے ابو تمہیں کیوں ڈانٹیں گے؟ ٹیچر نے جمیلہ سے پیار سے پوچھا۔ مس، ہم 5 بہنیں اور 1 بھائی ہے۔
میرے ابو صرف بھائی سے پیار کرتے ہیں، ہم بہنوں کو بالکل پسند نہیں کرتے۔ اگر بھائی روئے گا تو ابو ہمیں ماریں گے۔ جمیلہ نے خوفزدہ لہجے میں اپنی مس کو جواب دیا۔ تمہاری اور بہنیں بھی کیا اس اسکول میں پڑھتی ہیں؟ ٹیچر نے دوبارہ جمیلہ سے پوچھا۔ میری کوئی بہن اسکول میں نہیں پڑھتی مس، جمیلہ نے معصومیت سے جواب دیا۔ اچھا، تو تم نے ضد کر کے اسکول میں ایڈمیشن لیا ہے کیا؟ ٹیچر نے پیار کرتے ہوئے جمیلہ سے پوچھا۔ نہیں مس، ابو نے ہماری کبھی کوئی فرمائش پوری نہیں کی، وہ ہم بہنوں کا اپنے سامنے آنا پسند نہیں کرتے ہیں۔ یہ تو ہم دونوں بہن بھائی جڑواں ہیں نا، ایک ساتھ کھیلتے کھاتے اور پیتے ہیں۔ بھائی میرے بغیر اسکول نہیں آ رہا تھا، اس لیے مجبوراً ابو نے مجھے بھی اس کے ساتھ اسکول میں داخل کروا دیا تھا، اور ساتھ میں سختی سے تاکید کی تھی کہ بھائی کو کوئی تکلیف نہ ہو پائے۔ جمیلہ نے روحانسی صورت بناتے ہوئے اپنی مس سے کہا۔ ارے بھائی، تم نے اتنی سی عمر میں اتنی بڑی باتیں کہاں سے سیکھی ہیں جمیلہ؟ ٹیچر نے پیار سے پوچھا تو جمیلہ معصوم سی صورت بنا کر خاموش ہو گئی۔ آنکھوں میں موٹے موٹے سے آنسو تیرنے لگے۔ حارث، میرے بال چھوڑو، جمیلہ چلائی۔ نہیں مس، میں حارث کا ہوم ورک کر کے دیتی ہوں، حارث نے اس کی نقل اتارتے ہوئے کہا۔ تو کیا جھوٹ بولا تھا میں نے مس سے؟ ابھی تو میں نے یہ نہیں بتایا کہ اس بار ٹیسٹ پیپر بھی میں نے ہی تمہیں کر کے دیا تھا۔ جمیلہ اپنے بالوں کو حارث کی گرفت سے چھڑاتے ہوئے بولی۔ اچھا یہ بات ہے تو تم گھر چلو ذرا، ابو کو تمہاری شکایت نہ لگائی تو پھر بولنا، حارث نے دھمکی دیتے ہوئے جمیلہ سے کہا۔ وعدہ کرتی ہوں تمہارا سارا ہوم ورک میں کروں گی اور ٹیچر کو بھی کچھ نہیں بتاؤں گی۔ جمیلہ نے حارث سے منت کرتے ہوئے کہا۔ نہیں، اب صرف اس سے کام نہیں چلے گا، اگلے مہینے جو ہمارے پیپر ہوں گے وہ بھی تم ہی کرو گی، اور راستے میں انکل فراز کے صحن سے امرود بھی توڑ کے دو گی، ورنہ میں ابو سے تمہیں ڈانٹ پلاؤں گا۔ جمیلہ حارث کی دھمکی سے سہم گئی۔ ارے حارث، پھول کیوں توڑ رہے ہو؟ مالی تمہیں دیکھ نہ لے، جمیلہ بولی۔ ڈرپوک کچھ نہیں ہوتا، اب پکڑا گیا نا تو، اسی لیے میں کہوں پھول روز کیوں کم ہو جاتے ہیں۔ مالی نے حارث کو ہاتھ سے پکڑتے ہوئے کہا۔ انکل پلیز میرے بھائی کو چھوڑ دو، آئندہ یہ ایسا نہیں کرے گا، جمیلہ نے مالی سے التجا کرتے ہوئے کہا۔ ایسے ہی چھوڑ دوں؟ اب میں تمہارے والد کو شکایت لگاؤں گا کہ کیا کرتا پھرتا ہے اس کا بیٹا، بڑا غرور تھا نا اسے اپنے بیٹے پر، مالی نے انتقامیہ لہجے میں کہا۔ عمران صاحب باہر آئیے، مالی گھر کے باہر سے چیختا ہوا بولا۔ ارے کیوں چلا رہے ہو؟ عمران دروازہ کھولتے ہوئے بولا۔ یہ لیجئے، سنبھالیے اپنے بیٹے کو، باغ سے پھول توڑتے ہوئے پکڑا ہے اسے میں نے، مالی فخریہ لہجے میں بولا۔ تم دونوں اندر چلو، میں آپ سے بہت معذرت چاہتا ہوں، آئندہ آپ کو شکایت نہیں ہوگی، عمران نے بات کو رفع دفع کرتے ہوئے کہا۔ جمیلہ، کیا تم اپنے بھائی کو پھول توڑنے سے منع نہیں کر سکتی تھی؟ عمران نے اپنی بھڑاس جمیلہ پر نکالتے ہوئے پوچھا۔ ابو، میں نے اس کو منع کیا تھا مگر اس نے میری ایک نہ سنی۔ ابو یہ جھوٹ بول رہی ہے، اسی نے مجھے پھول توڑنے کو کہا تھا۔ حارث نے اپنی غلطی جمیلہ کے سر پر ڈالتے ہوئے اپنے باپ سے جھوٹ بولا۔ ابو یہ جھوٹ بول رہا ہے، جمیلہ نے بھی اپنا دفاع کرتے ہوئے کہا۔ بس بہت ہو گیا، آئندہ تم اس کے ساتھ کھیلنے نہیں جاؤ گی، اب جاؤ میرے سامنے سے، اپنی منحوس شکل کو دفع کرو، عمران نے چیختے ہوئے اس کو بولا۔ کیا ہوا؟ تم فون کیوں نہیں رکھ رہی ہو؟ سب خیریت تو ہے نا؟ فیضان کے اچانک مخاطب کرنے پر میں یوں چونکی جیسے کوئی مجھے ماضی کے پنجروں سے کھول لایا ہو۔ میں نے فیضان کی طرف جھجکتے ہوئے دیکھا اور کہا، ابو کا فون تھا، بیٹی کی پیدائش کا سن کر کہہ رہے تھے اس کا گلا دبا دو۔ جمیلہ، یہ ان کے گھر کی بیٹی نہیں ہے جو گلا دبا دوں، یہ تو میرے آنگن کا پھول ہے جس نے بہار بن کر آتے ہی میرے بنجر اور بیابان آنگن کو خوشیوں سے بھر دیا ہے۔ میری بیٹی میرے گھر کی رونق ہے، اور ویسے بھی بیٹا ہو یا بیٹی دونوں اللہ ہی کی دین ہے۔ بیٹیوں کی قدر ان سے پوچھو
جن کی جھولیاں ابھی تک خالی ہیں۔ فیضان نے پرسکون لہجے میں جمیلہ کو جواب دیا، میرا مطلب ہے آپ خفا تو نہیں ہیں کہ میں نے ایک بیٹی کو جنم دیا ہے؟ جمیلہ، یہ تم سے کس نے کہہ دیا؟ میں بہت خوش ہوں کہ اللہ نے ہمیں پہلی بیٹی سے نوازا ہے۔ میں تمہارے والد کی طرح بیٹیوں کا دشمن نہیں ہوں۔ فیضان نے پیار سے میرے آنسو پونچھتے ہوئے کہا۔ میں نے فیضان کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھا اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے میری بیٹی کو نہایت ہی شفیق اور محبت کرنے والے بابل سے نوازا ہے، ورنہ ہم بہنیں تو اپنی ساری زندگی باپ کے پیار کو ہی ترستی رہی تھیں۔